نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، والناشرات نشرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا۔ یہاں دوسرا ترجمہ کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، یعنی وحی نازل کرتے ہیں، عذراً او نذرا، جو وحی یا تو الزام اتارنے یا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، انما توعدون لواقع، بے شک وہ واقعہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ہو کر رہے گا، یعنی قیامت کا دن ہو کر رہے گا۔ اب سورۃ المرسلات، ان کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا ہے کہ قسم کس چیز کی ہے، یعنی ہوا کی یا فرشتوں کی۔ یہ مفسرین نے الفاظ لکھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس میں نہیں لکھے، جس طرح والمرسلات عرفا، قسم ہے پے در پہ بھیجی جانے والوں کی، یا جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، کون سی چیز یہ واضح نہیں ہے، لیکن مفسرین نے یہ کہا ہے۔ کسی نے کہا ان 5 سے مراد ہوائیں ہیں، کسی نے کہا ہے 5 آیتوں سے مراد فرشتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ پہلی 3 سے ہوائیں، آخری 2 سے فرشتے، یا کسی نے کہا ہے کہ پہلی 4 سے ہوائیں، آخری 5ویں سے فرشتے مراد ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوں ان کا مقصد ایک ہی بنتا ہے۔ اب کیا ہے، ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، یعنی جو عام طور پر ہوا چل رہی ہوتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے پھر دوسرا، یعنی مسلسل ہوا چل رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک پے در پہ ہوا چل رہی ہوتی ہے خوشگوار موڈ میں۔ فالعاصفات عصفا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زور سے اس کے جھونکے بھی آتے ہیں، یعنی طوفان بن کر چلتی ہے، زور سے آندھی بن کر چلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اگر اللہ کی اس قدرت پر غور کریں، جو آگے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا قیامت کا دن، تو اس میں ایک نشانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا خدا کہاں ہے دکھاؤ، تو سب سے پہلی بات یہ ہے دنیا میں لازمی نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ دکھائی بھی دے۔ ہوا دکھتی ہے، ہوا دکھتی نہیں آنکھوں سے، محسوس ہوتی ہے، دکھتی ہوا نہیں ہے، تو خدا ہے اس کی نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو ہوا دکھتی نہیں ہے لیکن موجود ہے۔ دوسری بات، جو ہوا چل رہی ہوتی ہے عام حالات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اچانک سے طوفان آ جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے عام حالات میں زندگی چل رہی ہے، ایک دن آئے گا اچانک سے قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں سے غور کر کے یہ عبرت حاصل کرو، تو اللہ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، چلاتی ہیں، خوب انہیں پھیلا دیتی ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو جس طرح میں نے کہا کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے عام حالات میں، کوئی چیز ہے جو طوفان اٹھا رہی ہے، کوئی چیز ہے جو بادلوں کو چلا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ پھر ان سب کے پیچھے کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس ہوا کو بھی پیدا کرنے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فالفارقات فرقا، کہ جو پھر پھاڑ دیتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں، یعنی آپ دیکھیں بارش ہو جاتی ہے پھر یہی بادل جدا جدا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو وحی لے کر آتے ہیں وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے ان آیات کی معنی ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد قرآنی آیات ہیں یا وہ نبی ہیں۔ معنی ایک ہی بنتی ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو القاء کرتے ہیں، جو نازل کرتے ہیں نصیحت کی باتیں۔ اب فرشتے نصیحت کی باتیں 2 طرح سے نازل کرتے ہیں، ایک تو وحی لے کر آتے ہیں، دوسرا ڈائریکٹ دل میں اللہ کی یاد کو، اچھے خیالات کو ڈالتے ہیں۔ جس طرح شیطان وساوس ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح فرشتے اچھی باتیں ڈالتے ہیں، عذراً او نذرا۔ اب یہ جو وحی ہوتی ہے یا اچھی باتیں جو فرشتے دل میں ڈالتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ الزام اتارنے یا ڈرانے کے لیے۔ الزام اتارنے کا معنی کیا ہے؟ اتمام حجت قائم کرنا، یعنی قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتے ہر انسان کے دل میں بھی اچھے خیالات ڈالتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس نے خود غور و فکر کیا اور وہاں تک پہنچ گیا کہ میرا رب اللہ ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے انما توعدون لواقع، بے شک وہ واقعہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرتیں بیان کی، حکمت سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو بیان کیا کہ وہ ہوا جو عام حالات میں چل رہی ہے، زندگی معمولات میں اچانک طوفان آتے ہیں، تو اسی طرح قیامت کا بھی طوفان آئے گا، قیامت کا بھی زلزلہ آئے گا، اس لیے تم کیا کرو، اس دن کی تیاری کرو۔